السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ کے سامنے جس خطبے کے خلاصہ کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں اس کا ٹاپک ہے تعلیم کیوں ضروری ہے۔ ہم نے خطبے کو 7 پوائنٹس میں بانٹا ہے، 7 نکات کی شکل میں ہم نے سمجھایا ہے کہ تعلیم کیوں ضروری ہے۔ نمبر 1 علم اور انسان کا رشتہ۔ نمبر 2 علم ایک فرض عبادت ہے۔ نمبر 3 فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4 خوف اور خشیت کا سبب ہے۔ نمبر 5 اصلاح اور دعوت کے کام کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ نمبر 6 ایک سویلائزیشن اور تہذیب کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے تعلیم۔ اور نمبر 7 ہے دنیاوی نقصانات سے تعلیم حفاظت کرتی ہے۔ اب اس کے دلائل کو ہم نے جمع کیا ہے۔ پہلے نقطے میں علم اور انسان کا رشتہ، اس میں ہم نے 4-5 آیتوں کو سامنے رکھا ہے، جس میں پہلی آیت اسکرین پر سورہ نمبر آیت نمبر آ جائے گا، آپ اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ پہلی آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ دوسری آیت ہے لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے۔ تیسری آیت ہے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، اور چوتھی آیت ہے قل رب زدنی علما۔ یہ تمام آیات بتاتی ہیں کہ مختلف زمانوں میں انسان کی جب سے ابتدا ہوئی ہے، جب سے انسانیت کی تاریخ شروع ہوئی ہے، تب سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ہی علم کا چرچا ہے اور انسان کے ساتھ اس کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اور اس کے بعد سے جو رشتہ چلا حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ رشتہ گہرا ہوتا چلا گیا۔ دوسرے نقطے میں ہم نے جو دلیل پیش کی ہے، علم ایک فرض عبادت ہے، اس میں 2 حدیثیں ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ اور دوسری حدیث من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ تیسرے نقطے میں ہم نے جو دلیل پیش کی ہے فتنوں سے بچاؤ، اس میں ایک آیت ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ تو نبی کے لیے جب اتنی باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انبیاء کرام کے حالات اور واقعات اس لیے سنائے جاتے تھے تاکہ آپ کا دل جم جائے، ثابت قدم رہے۔ تو عام انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ انبیاء، صالحین، شہداء اور جن پر اللہ نے انعام کیا ان لوگوں کی سیرت پڑھے، ان لوگوں کی سوانح اور ان لوگوں کے حالات زندگی کو ذہن میں رکھیں۔ چوتھے نقطے میں ہم نے جو دلیل پیش کی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ پانچویں نقطے میں ہم نے جو دلیل رکھی ہے وہ ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اور چھٹے نقطے میں ہم نے جو دلیل رکھی ہے یہ ایک لمبی تاریخ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے علم پر ابھارا ہے، جس میں علم کی فضیلت پر کئی احادیث آپ بتا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام جو مختلف علاقوں میں پھیل کر کے حدیث کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم انہوں نے دینا شروع کیا تھا، جیسے مدینہ میں حضرت عمر، عبداللہ بن عمر، علی، زید بن ثابت، عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسی طرح مکہ میں عبداللہ بن عباس، کوفہ میں عبداللہ بن مسعود، بصرہ میں ابو موسیٰ اور انس بن مالک، ملک شام میں معاذ، عبادہ اور ابو درداء، ملک مصر میں عبداللہ بن عمرو بن العاص۔ تو اس طرح کے صحابہ کرام مختلف علاقوں میں پھیل کر کے دعوت کا کام اور تعلیم کا کام کیا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ بدستور جاری رہا، سند کا سلسلہ شروع ہوا، ایک لمبی تاریخ ہے۔ جامع مسجد، ہر جامع مسجد مدرسہ کی شکل اختیار کر گئی اور بڑے بڑے محدثین، ائمہ اربعہ، اسی طرح محدثین، مفسرین کی ایک بڑی ٹیم تیار ہوئی اور اتنے بڑے علامہ پیدا ہوئے کہ مسجد میں آج تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اتنے بڑے علامہ پیدا ہو سکتے ہیں آج کے زمانے میں، لیکن اس زمانے میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد نظام الملک طوسی کا جب زمانہ آیا، یہ 5ویں صدی ہجری کا زمانہ تھا، جب انہوں نے باضابطہ گورنمنٹ کی طرف سے مدرسہ کو مسجد سے الگ کیا اور مدارس قائم کیے، جس میں ہاسٹلس کا انتظام تھا، رہائش کا انتظام تھا، کلاس رومز تھے، اسی طرح کھانے پینے کا انتظام تھا، سب کچھ 5ویں صدی ہجری سے شروع ہوا۔ اور جہاں تک مغل حکمرانوں کی بات کریں ہندوستان میں کہ ہندوستان میں تعلیم کی کیا حالت تھی، تو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مغلوں نے تعلیم کے سلسلے میں کوتاہی برتی۔ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ
ہمارے پاس اس کی دلیل ہے۔ برطانوی پادری ولیم ایڈم 1818 میں ہندوستان آتا ہے، 27 سال گزارتا ہے۔ وہ سروے کرتا ہے بنگال اور بہار کا۔ تقریباً بنگال اور بہار میں 1 لاکھ اسکول تھے اور ہر 32 لڑکوں کے لیے ایک اسکول مقرر تھا۔ مدراس میں ایک سروے کیا گیا جس کا نام آپ سرچ کر سکتے ہیں، ہسٹری آف انڈیجنس ایجوکیشن ان مدراس پریسیڈنسی۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدراس اور اس کے آس پاس میں صرف 12,498 اسکول تھے، جن میں 1,88,650 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو یہ ہندوستان کے مختلف علاقوں کی تصویر ہے اور اس میں اسکولز کی اتنی بھاری تعداد ہے، پھر اس کے باوجود یہ کہنا کہ مغلوں نے کچھ نہیں کیا، یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے۔ موہن بھاگوت نے کچھ سال پہلے یہ بیان دیا تھا کہ انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان زیادہ پڑھا لکھا تھا، تو اس نے صحیح کہا تھا۔ اس نے 70% ہندوستانیوں کو پڑھا لکھا مانا تھا اور یہ تاریخی طور پر ثابت ہے، اور اس کی بہت سارے یونیورسٹی کے پروفیسرز نے تائید کی اس کے اس بات کی۔ تو یہ ہو گیا تہذیب کو منتقل کرنے کی ہماری اپنی تاریخ۔ ہم جو ہے علم میں پیچھے نہیں رہے تھے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ علم میں کبھی بھی پیچھے نہ رہیں۔ ہماری زوال کے اسباب میں صرف علم نہیں ہے، علم تو بہت بعد کی بات ہے، علم میں ہم آگے ہی تھے۔ جب اسپین ہمارے ہاتھ سے گیا تب اسپین یورپ کا استاد بنا ہوا تھا علم میں، لہٰذا صرف علم کو سبب ماننا کہ علم نہیں تھا اس لیے ایسا ہوا، یہ غلط بات ہے۔ ٹیپو سلطان کے پاس جو راکٹس تھے وہ انگریز لے گئے اور انہوں نے اس کو دیکھ کر کے اس سیمپل کی مدد سے انہوں نے جو ہے اپنے راکٹس کو ترقی دی اور ٹیکنالوجی میں انہوں نے ترقی کی۔ تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہتھیار مسلمانوں کے پاس تھے اس زمانے میں، اور تعلیم کا بھی سسٹم تھا۔ جی ڈی پی جو ہے 25 سے 24% ہندوستان کی جی ڈی پی تھی۔ کوئی بھی مطلب ایک شہرہ تھا ہندوستان کا، اور ہندوستان کو کھوجنے کے لیے نکلتے تھے۔ انڈونیشیا بن گیا، ویسٹ انڈیز بن گیا، اور ریڈ انڈینز، یہ سارے جو نام آپ سن رہے ہیں سب انڈیا کو تلاش کرتے ہوئے گئے تھے اور مختلف جگہوں میں پہنچ گئے، تو انہوں نے اسی کے ملتے جلتے نام سے اس علاقے کو آباد کیا۔ ایک اور بات ہے، 13ویں صدی میں یورپ کی سب سے بڑی لائبریری جو تھی اس میں صرف 2000 کتابیں تھیں، جبکہ صرف بغداد شہر میں، پورے عالم اسلام کی بات نہیں ہو رہی، صرف بغداد شہر میں 5 بڑی بڑی لائبریریاں تھیں، جن میں سے ہر ایک میں 2 سے 10 لاکھ کی تعداد میں کتابیں موجود تھیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دا ڈیولپمنٹ آف دا عربک اسکرپٹس کے رائٹر کہہ رہے ہیں، جو انگریز ہیں۔ 7ویں نکات میں دنیاوی نقصانات سے حفاظت۔ اس میں ہم نے بیان کیا کہ موجودہ جو ماڈرن سلیبس ہے اس کے پاس بہت ساری چیزوں کا حل موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خودکشی موت کی چوتھی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہر سال 7 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں، یہ WHO کا آنکڑا ہے۔ اسی طرح ڈپریشن میں 28 کروڑ لوگ مبتلا ہے ڈپریشن میں، یہ WHO کا آنکڑا ہے۔ ماڈرن سلیبس ایسا کوئی علاج یا ایسا کوئی طریقہ پیش کرنے سے قاصر ہے جس کی بنا پر لوگ جو ہے خودکشی اور ڈپریشن وغیرہ سے بچ سکے۔ اسی طرح دینی تعلیم میں جو ہے حقوق کی پامالی سے حفاظت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، امریکہ میں ہر 30 میں سے ایک بچہ بے گھر ہوتا ہے، نیوز ویک کی یہ رپورٹ ہے۔ ہر 30 میں سے ایک بچہ بے گھر ہوتا ہے، کیونکہ سیکس کی بے لگام آزادی ہے، جس کی وجہ سے سیکس کرتے ہیں، پھر بچوں کی پرورش کی ذمہ داری کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ جب اس کو فری میں سب کچھ مل رہا ہے تو کیوں اس کو وہ ذمہ داری کی طرف جائے گا۔ اسی طرح آدھے سے زیادہ برٹش اسٹوڈنٹس کو سیکشول ہراسمنٹ کا سامنا ہے، یہ دی گارجین کی رپورٹ ہے۔ بد اخلاقی اتنی عام ہے کہ زناکاری کی وجہ سے 37 کروڑ سے زیادہ لوگ بیمار ہیں، یہ WHO کا آنکڑا ہے۔ 50 کروڑ لوگ جو ہے HSV نامی بیماری کے شکار ہیں، جو اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایڈز میں ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ شراب نوشی کی وجہ سے 30 لاکھ لوگ مرتے ہیں، WHO کا آنکڑا ہے۔ 200 سے زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور شراب کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، شراب کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ 7ویں نکات میں ہے۔ تو ان سب مسائل کا جو حل ہے یہ دینی تعلیم ہمیں پیش کرتی ہے، مصائب کی وجہ بتاتی ہے، تقدیر پر ایمان، اسی طرح مصیبت پر صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بدلہ دے گا۔ ان سب سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ میں جو مصیبت سہ رہا ہوں، صبر کر رہا ہوں، اس کا مجھے نتیجہ ملے گا، تو اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا ہے۔
کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے وہ غمگین ہو، اداس ہو، لیکن وہ اس طرح نہیں کرتا کہ خودکشی پر آمادہ ہو جائے۔ خودکشی مسلمانوں میں بھی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے، اور ان لوگوں میں، مسلمانوں میں ان لوگوں کے اندر خودکشی ہے جن کے اندر دینی تعلیم کی کمی ہے۔ اسی طرح کمائی اور خرچ کا درست راستہ نہیں بتاتا ہے موجودہ سلیبس، ماڈرن سلیبس۔ یہ بتاتا ہے کہ جیسے چاہو کاروبار کرو، سرمایہ کاری اور یہ جو مادی تعلیم ہے اس نے کس طرح سے انسان کو غلام بنایا ہوا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ سود کا اتنا گھٹیا نظام پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ غریب آدمی قرض لیتا ہے، اس کو بیاج سمیت ادا کرنا پڑتا ہے۔ امیر آدمی مال رکھتا ہے بینک میں اور اس سے ڈبل کر کے وصول کرتا ہے۔ تو یہ انتہائی گھور ظلم ہے، پھر بھی چل رہا ہے۔ زکوٰۃ کا سسٹم ہے، دینی تعلیم ہمیں بتاتی ہے اور غریبوں کی مدد کرنے پر ابھارتی ہے، اور مختلف لوگوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، بھوکے ننگے لوگوں کے حقوق، آپس میں ایک دوسرے مسلمان کے حقوق، اس طرح کے حقوق کی پابندی کرواتی ہے دینی تعلیم۔ ملا کے یہ 7 نکات تھے، اور 7 نکات کے ہم نے آپ کے سامنے دلائل رکھے ہیں، اس پر آرام سے آپ خطبہ دے سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔